اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سسٹم کے اگینسٹ ہم نے جانا ہے، اس سسٹم کو ختم کرنا ہے جو نہ ہی آئین اور قانون کو مانتا ہے، جو نہ ہی مجھے اور آپ کو مانتا ہے، جو نہ ہی کورٹ کو مانتا ہے، نہ ہی انسان کو انسان سمجھتا ہے، نہ ہی جج کو جج سمجھتا ہے، نہ ہی کورٹ کو کورٹ سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ٹرینڈنگ ٹوڈے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے تمام امیدوار آزاد امیدوار کے طور پر اب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ لیکن دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے بلے کے نشان کی واپسی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، اور ان کوششوں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے انٹرا پارٹی الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات 5 فروری کو ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک شیڈیول جاری کیا ہے جس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 31 جنوری 2024 تک رجسٹرڈ تمام ارکان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی۔ یعنی کہ اب جو ہے شیڈیول میں کلیئر کٹ بتا دیا ہے کہ 31 جنوری 2024 تک جو پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ارکان ہیں صرف اور صرف وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کا بھی دل چاہے گا منہ اٹھا کے الیکشن کمیشن پہنچ جائے گا، یا جس کا بھی دل چاہے گا منہ اٹھا کے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دے گا اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کروائے گا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا بانی ہوں، یا میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں، یا میں پاکستان تحریک انصاف کا رہنما ہوں اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے انٹرا پارٹی انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا گیا۔ اب شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ 31 جنوری 2024 تک جو پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ارکان ہیں صرف اور صرف وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ اب کوئی اور پیراشوٹر جو ہے وہ ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ مزید جو تھا وہ شیڈیول کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ کا وقت 5 فروری کی صبح 10 بجے شام 4 بجے تک جاری رہے گا۔ فیڈرل الیکشن کمشنر رؤف حسن نے باضابطہ شیڈیول دے دیا۔ رابطہ اپلیکیشن انٹرا پارٹی الیکشن موڈیول کے ذریعے بھی ووٹ ڈالے جا سکیں گے۔ تمام پینلز کی تفصیل آفیشیل ویب سائٹ رابطہ اپلیکیشن پر دستیاب ہوگی۔ الیکشن کے مقامات اپلیٹ ٹرمینل کا اعلان 1 فروری 2024 کو ہوگا۔ اچھا، دیکھا جائے تو جب سپریم کورٹ میں انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو بہت سارے سوالات ایسے پوچھے گئے تھے جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس نہیں تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو سوالات پوچھے گئے ہیں ان کا انٹرا پارٹی انتخابات سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا تھا، یعنی کہ کوئی تک ہی نہیں بنتا تھا ان سوالوں کا، لیکن اس کے باوجود پوچھے گئے۔ لیکن میں آپ کو کہوں کہ یہ جو بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، یہ ایک طور پر ٹیکنیکل طور پر لیا گیا ہے، لیکن اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھے جائیں تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے جس طرح دوسری سیاسی جماعتوں نے کروائے تھے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی جو ہے وہ بیان جاری کیا تھا جس کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات بالکل ٹھیک کروائے ہیں اور اسی طرح کروائے ہیں جس طرح جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتیں کرواتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ کچھ سوالات ایسے تھے جن کا تعلق تو جو تھا انٹرا پارٹی انتخابات سے تو تھا، لیکن کچھ سوالات ایسے تھے جن کا انٹرا پارٹی انتخابات سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے ان سوالوں کے جوابات مانگے گئے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے ایک سوال پوچھا کہ آپ نے یہ انٹرا پارٹی انتخابات کہاں کروائے، جس پر جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے یہ انٹرا پارٹی انتخابات پشاور میں کروائے تھے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے پشاور میں کیوں کروائے، مطلب آپ نے لاہور میں کیوں نہیں کروائے، یا کسی اور سٹی میں کیوں نہیں کروائے، یا کسی اور صوبے میں کیوں نہیں کروائے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ ایسے ٹیکنیکل سوالات تھے جن کا جواب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس نہیں تھا، لیکن دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو پشاور سوٹ کر رہا تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے انتخابات وہاں پہ کروائے، کیونکہ اگر کسی اور شہر یا کسی اور صوبے میں کرواتے تو جس طرح کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا اسی طرح کا ہی سلوک کیا جاتا، اسی طرح ان کے رہنماؤں کو ہراساں کیا جاتا رہا، اسی طرح جو ہے ان کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا، اسی طرح مقدمات بنائے جاتے، اسی طرح جیلوں میں ڈالا جاتا، تو یعنی کہ انٹرا پارٹی انتخابات کا عمل جو تھا وہ خراب کیا جاتا، تو اسی لیے جو ہے انہوں نے پشاور میں کروائے۔ اس کے بعد ایک اور ٹیکنیکل سوال پوچھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء سے، وہ یہ تھا کہ جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے تھے تو اس پر کوئی فیس آپ نے چارج کی تھی، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے
وکلا کا یہ کہنا تھا کہ جی ہاں ہم نے اس پر جو ہے فیس چارج کی ہے، جس پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اچھا وہ بینک کی رسید دکھا دیں، جس پر جو تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے وہ کیش کی صورت میں وصول کی ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ ٹیکنیکل طور پر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لیا گیا ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں کا جو ہے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کن چیزوں پہ جو ہے وہ سختیاں برتنی ہیں، کن چیزوں کو جو ہے وہ شیڈیول میں لکھنا ہے جس کو مطلب ظاہر کروانا ہے، اور کن کن چیزوں کو جو ہے احتیاط کرنی ہے۔ مطلب اب ان میں یہ عقل آ گئی ہے کہ جو ہم سے ٹیکنیکل سوالات پوچھے گئے تھے ہم نے ان کو مد نظر رکھنا ہے، ان چیزوں کو جو ہے احتیاط سے استعمال کرنا ہے، ان چیزوں کو جو ہے ڈسپلے کرنا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ 31 جنوری 2024 تک جو پاکستان تحریک انصاف کے رجسٹرڈ ارکان ہیں صرف اور صرف وہی ووٹ ڈال سکتے ہیں، اب کوئی منہ اٹھا کے ووٹ نہیں ڈال سکتا۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہوگی۔ اب جو انتخابات کا عمل ہے یعنی کہ جو ٹائمنگ ہے اس کی وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر دی ہے، وہ ڈسپلے کر دی ہے، وہ بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے جس میں جو ہے احتیاط برتی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ یا ویب سائٹ پر بھی موجود ہوں گے۔ اچھا اب یہ جو ہے آسانیاں پیدا کر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفس میں یا ان کے جو ہے وہ مرکزی سیکریٹریٹ میں بھی جا کے جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو وہ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے اس کو جمع بھی کروا سکتے ہیں اور موصول بھی کر سکتے ہیں۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی 2 فروری رات 10 بجے تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ نامزدگی مرکزی صوبائی سیکریٹریٹس میں آن لائن بھی جمع کروانے کا اختیار ہوگا۔ مطلب اگر آپ جو ہے فزیکلی طور پر جو ہے فارم نہیں جمع کروا سکتے تو آپ آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں۔ مطلب اب کوئی یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ جی میں جو تھا وہ ٹائم سے پہلے گیا تو آفس بند تھا، یا میں نے جمع کروانے کی کوشش کی تو میرے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کیے۔ تو مطلب اب تمام چیزیں جو ہیں کلیئر کٹ بتا دی گئی ہیں کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو آپ جو ہے آن لائن جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اسکروٹی 3 فروری اعتراضات اسی دن رات 10 بجے تک جمع ہوں گے۔ فائنل پینل کی فہرستیں 4 فروری کو شام 4 بجے ویب سائٹ پر ڈسپلے ہو جائیں گی۔ منگل 6 فروری 2024 کو نتائج کا باضابطہ اعلان ہوگا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بتا دیے کہ 5 فروری کو جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوں گے، 6 فروری کو جو ہے وہ باضابطہ طور پر رزلٹ اناؤنس ہو جائے گا۔ مطلب اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، کن چیزوں کو احتیاط کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ایک پروسیس سے گزر جاتے ہو تو آپ میں عقل بھی آ جاتی ہے، سمجھ بھی آ جاتی ہے، تو اچھی بات ہے کہ آپ یہ چیزیں سمجھیں کہ کس طرح انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں۔ اب آپ جو ہے شارٹ کٹ یوز نہیں کریں گے۔ چلیں اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کو دیر سے ہی لیکن سمجھ میں آ گئی ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے میں 15 سیاسی شخصیات کو شدت پسندوں کی دھمکیاں موصول، اور جن رہنماؤں کو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں ان میں بتایا جا رہا ہے کہ محسن داوڑ سابق صوبائی وزیر، امتیاز قریشی، سینیٹر ہدایت اللہ اور مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے اور سابق ایم این اے امیر مقام صاحب کو بھی جو ہے دھمکیاں موصول ہوئی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پیر مصور شاہ اور شاہ محمد کو بھی دھمکیاں موصول۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جے یو فے کے ملک عدنان وزیر اور احسان اللہ کو بھی دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ اچھا دیکھا جائے تو جیسے جیسے الیکشن نزدیک آ رہے ہیں دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، لیکن ان چیزوں کو دیکھا جائے تو کہ کیا ان چیزوں سے جو ہے وہ الیکشن کے عمل متاثر تو نہیں ہوں گے، اور دعا کرنی چاہیے کہ 8 فروری کو جو ہے وہ انتخابات پر امن طریقے سے ہوں، کسی قسم کا جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ نظر نہ ہو۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری، اور یہ فیصلہ جو ہے جج محمد بشیر صاحب نے جاری کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ تھیں کہ یہ ہونی ہے، عمران خان کو سزا ہونی تھی، ہو گئی۔ عمران خان صاحب جو تھے پہلے ہی مینٹلی طور پر جو تھے وہ پریپیئر تھے کہ انہیں سزا ہونی ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے جو ایسے بھی صحافی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر سختیاں بڑھائی جائیں گی، عمران خان کو ہر کیس میں سزا سنائی جائے گی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ پہلے سائفر کیس، پھر اس کے علاوہ توشہ خانہ، اب 190 ملین شرعی نکاح کا کیس، اب ان سارے کیسوں میں جو ہے ان کو سزا ہونی ہے، اور یہ سزا کنفرم ہے، اور اس چیز سے جو ہے عمران خان صاحب مینٹلی طور پر جو ہے پریپیئر بھی ہیں۔ اور جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے سائفر کیس کا، اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے،
ملزمان نے کارروائی کو مذاق سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح کی سماعت چل رہی تھی، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ اوپن ٹرائل کیس ہے، اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ان کیمرہ سماعت ہوگی، پھر کیسے اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا، کس طرح بتایا گیا کہ صرف اور صرف جو ہے اس میں یہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کیس کو مذاق کے طور پر چلائیں گے تو اگلے بھی اس چیز کو مذاق میں ہی لیں گے۔ تو اس کے میں نے آپ کو کہا نا کہ کیس جیسا بھی ہو، چاہے اوتھینٹک ہو چاہے بوکس ہو، عمران خان صاحب کو سزا ہونی تھی اور ہوگی۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ دانستہ حرکات کے باعث کیس خراب کیا اور مجرم قرار پائے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ سائفر ٹیلی گرام عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے قبضے میں رہا، اور امید کرتا ہوں کہ اگر آنے والے وقتوں میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے اور سائفر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس رہا، تو میں امید کروں گا کہ عمران خان صاحب جو ہے یہ سائفر کی کاپیاں جو ہے لوگوں میں تقسیم کریں، عوام میں تقسیم کریں، تاکہ عوام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو کہ عمران خان جو بول رہا تھا وہ سچ تھا، جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے عمران خان کو سیاسی انتقام کی بنیاد پر اس کو نشانہ بنایا گیا، ایک بوکس کیس میں جو ہے اس کو اندر رکھا گیا۔ لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کتنا سچ تھا کتنا جھوٹ، لیکن کبھی نہ کبھی جو ہے سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی اب تک واپس نہیں کی، تو میں نے آپ کو کہا نا دعا کریں کہ اگر عمران خان جو ہے جیل سے باہر آتے ہیں تو یہ سائفر کی کاپیاں جو ہے عوام میں تقسیم کریں، تاکہ عوام یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم پر کتنا دباؤ تھا، ہمارے خلاف کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے تھے، کون ہم پر پریشر ڈال رہا تھا، کون ہمارے ساتھ تھا، کون ہمارا دشمن تھا۔ مزید جو تھا وہ جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ مقامی، غیر ملکی اور سوشل میڈیا پر سائفر پر بات کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک کا معاملہ تھا، ایک وزیر اعظم جب اپنے منصب پر بیٹھتا ہے یا اس کو جب اقتدار میں بٹھایا جاتا ہے تو عوام کے ووٹ کی طاقت سے بٹھایا جاتا ہے، ایسے ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو منہ اٹھایا اور آپ نے اقتدار میں بٹھا دیا۔ تو اس وزیر اعظم کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ عوام کو ہر چیز سے آگاہ کرے، عوام کو بتائے کہ ملک میں کیا مسئلے چل رہے ہیں، کون لوگ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں، کون لوگ ہم پر دباؤ ڈال کر اپنے حق میں فیصلے لے رہے ہیں۔ تو عوام کا اتنا تو حق بنتا ہے، لیکن اگر پھر بھی اس کے باوجود عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے تو افسوس کی بات ہے۔ مزید بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی بری طرح متاثر ہوئی، دشمنوں کو فائدہ ہوا۔ اب مسئلہ یہاں پہ آ رہی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ دشمن جو ہیں یہ ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ یہ کہیں کہ دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں۔ 75 سالوں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان دن بدن پیچھے آتا جا رہا ہے۔ ہم سے بعد آزاد ہونے والا بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہمارے ساتھ جدا ہونے والا ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور ہم دن بدن قرضوں میں ڈوبتے جا رہے ہیں، دن بدن پیچھے آتے جا رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آج تک امداد پر چل رہا ہے، آج تک جو ہے معیشت کو امداد پر چلایا جا رہا ہے۔ کوئی ایسا نہیں آیا جو ملک کے بارے میں سوچے، کوئی ایسا نہیں آیا جو عوام کے بارے میں سوچے۔ سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ کیا ہم اسی طرح ملک کو چلتا ہوا دیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے خیالات کو نہیں بدلیں گے؟ کیا ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے؟ کیا اس ملک پر اچھا لیڈر نہیں آنے دیں گے؟ تو یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے۔ نواز شریف صاحب کو جس مقصد کے لیے لایا گیا ہے وہ مقصد تو جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اس مقصد کو خراب کرنے میں ہم نے کتنا اہم کردار ادا کرنا ہے یہ تو 8 فروری کو پتہ لگے گا۔ لیکن اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ دونوں مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جج محمد بشیر نے 77 صفحات پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلہ کچھ بھی ہو، یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہے یہ عوام نکلے گی، عمران خان کے حق میں نکلے گی، عمران خان کو ووٹ دے گی اور یہ ثابت کروائے گی کہ عمران خان سچ پر کھڑا تھا اور حق پر کھڑا تھا۔ لیکن اس کے باوجود تمام ریاستی مشینری عمران خان کے خلاف ہونے کے باوجود جو ہے یہ عوام نکلے گی اور اپنے حق کا استعمال کرے گی۔ اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اڈیالہ جیل میں نکاح کیس کی سماعت، جج قدرت اللہ کا وکلاء صفائی کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار، خاور مانیکا نے عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا۔ نکاح کیس کے اہم گواہ اون چودھری بھی اڈیالہ جیل میں موجود۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ کچھ کیسز ایسے ہیں جو رہتے ہیں، اب عمران خان صاحب کو جو ہے اس میں سزا ہونی ہے، تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ عمران خان جو ہے مینٹلی طور پر اس چیز پر پریپیئر ہیں کہ ان کو سزا ہونی ہے، یہ کنفرم بات ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سسٹم کے اگینسٹ ہم نے جانا ہے، اس سسٹم کو ختم کرنا ہے۔
جو نہ ہی آئین اور قانون کو مانتا ہے, جو نہ ہی مجھے اور آپ کو مانتا ہے, جو نہ ہی کورٹ کو مانتا ہے, نہ ہی انسان کو انسان سمجھتا ہے, نہ ہی جج کو جج سمجھتا ہے, نہ ہی کورٹ کو کورٹ سمجھتا ہے. جب تک اس ملک پر آئین اور قانون نافذ نہیں ہوگا, جب تک جج اپنے پاور کا استعمال نہیں کرے گا, جب تک سیاسی جماعتیں ملک کے بارے میں نہیں سوچیں گی, تب تک یہ ملک کبھی بھی نہیں آگے جائے گا. تو اپنے سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس سوچ کو بدلیں, اس نظام کو بدلیں, اس نظام کو جو ہے اس کے اگینسٹ جائے. اور میری نیوزیں جو تھی آج تک یہیں تک تھی. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہمارے چینل کو جو ہے سبسکرائب کرتے رہیے گا تاکہ آپ کا پیار ہم تک پہنچتا رہے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.